بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے شریک سفر متعلقین و محبین ضیاء العلوم بحمدہ تعالی 63 سال قبل بانیان جامعہ رضویہ ضیاء العلوم نے اپنی مخلصانہ دعاؤں سے اس گلستان کا بیج بویا تھا۔ اس پر نور و بہار آفرین مجلس میں ناکارہ خادم بھی موجود تھا۔ بعونی تعالی شروع دن سے ہی اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں اس گلشن کی آبیاری کی سعادت حاصل رہی ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشن خدائے بخشندہ۔ اللہ اکبر، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اور قلم بالائے کرم کے آج اس گلستان میرے علی و گلشن ضیاء الدین کی 63ویں اور 33ویں بہار کو دیکھنے اور گلشن کا ادرا مالی ہونے کے ناطے ٹوٹی پھوٹی خدمات انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ الحمدللہ و شکر للہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ عالی مرتبت مہمانان گرامی، ہم سب کے مشفق و مربی استاذنا کریم خانوادہ سادات سلطان پور کو زندگی بھر اپنی چھتری کے نیچے پالنے والے بانی و محتمم اول حضرت شیخ الجامعہ علامہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: فضل حق کو کیا سبب درکار ہے، بے سبب دینا اسی کی کار ہے۔ بفضل اللہ و عونہ، میرے نانا جان حضرت فقیہ الازہر علامہ پیر سید ضیاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں کی روشن کردہ علم کی ضیاء سے آج ایک جہاں روشن ہے۔ قبلہ بڑے شاہ صاحب کی طرح خطیب الازہر پیر سید عبد الرحمن شاہ صاحب سلطان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف تبلیغی مشن کو جاری رکھا اور دوسری طرف خاندانی وجاہت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دور و نزدیک سے آنے والے محبین سادات سلطان پور کی سیاسی، سماجی اور رفاعی خدمات کو اس انداز سے نبھایا کہ بڑے اور چھوٹے بھائی کو گاؤں اور برادری کے معاملات سے آسودہ رکھا، تاکہ یہ دونوں پوری تندہی اور دل جمی سے ضیاء العلوم کو پروان چڑھا سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تینوں بھائیوں کی یگانگت مثالی اور قابل رشک رہی۔ دونوں بڑے بھائی اپنی دینی اور سماجی خدمات کا تاریخی اور مثالی کام کر کے اپنے رب کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ محترم علماء مشائخ اور گرامی مرتبت مہمانان کرام، حضرت فقیہ الازہر رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے فرزند، جن کے حسن علم و عمل نے اس گلستان کو چمکایا ہوا ہے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور خانوادہ سادات بلکہ ہر ضیائی کے لیے امیدوں کا محور، جن کے بغیر ہم ادھورے اور بیکار ہیں، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر سید ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے۔ سب اونچی آواز سے کہیں آمین۔ آپ نے اس گلستان کی بہاروں کو ترقی دینے اور شمع اسلام کو روشن رکھنے میں جتنی کوشش و کاوش کی ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ آج 95 برس کی عمر میں بڑھاپا،
ضعف بدنی کمزوری کے باوجود اب بھی جوان تھک جاتے ہیں، مگر آپ نہ صرف ہر شعبے کی نگرانی فرماتے ہیں بلکہ صاحب حکم اور ہدایات سے نوازنے کے لیے رات گئے تک جامعہ میں موجود رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگ وابستان علوم، الحمدللہ العظیم گلستان میر علی کے باغ و بہار میں ترقی و ترویج اور جامعہ رضویہ علوم کی کھوک سے جنم لینے والے علوم و البنات کے نام سے موسوم مدارس و جامعات کی چین 2 4 یا درجوں نہیں بڑھ کے سینکڑوں بلکہ بالوسطی کو شمار کیا جائے تو ہزاروں اداروں پر مشتمل نیٹ ورک ہے، جس میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تاہم جن اداروں کی براہ راست مرکز نگرانی اور سرپرستی کرتا ہے، ان تعلیمی مراکز میں رواں سال میں زیر تعلیم 2062 طلباء اور طالبات کی تعداد 1180 ہے۔ مجموعی طور پر جامعہ رضویہ اور جامعہ آمنہ البنات میں 3242 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہے۔ حالیہ تقریبات میں بحمد اللہ تعالی و عونہ 888 طلباء اور طالبات کی چادر پوشی اور دستار بندی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز گلشن ضیاء الدین کی 301 طالبات کو چادر پوشی ہوئی اور آج بحمد اللہ تعالی 587 طلباء کی دستار بندی ہوگی اور ان میں سندات تقسیم کی جائیں گی۔ حضرات گرامی، جبکہ جامعہ میں تدریس و دیگر خدمات پر معمور عملہ 250 علماء، اساتذہ اور خدام پر مشتمل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے دینی خدمت انجام دینے والے اکابر علماء، اساتذہ اگرچہ کود لا یمود پر گزر اوقات کرتے ہیں، ان کے وظائف اتنے کم ہیں کہ عام بندہ سن کر انگشت بددان ہوتا ہے کہ ان کا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ صبر و قناعت کی دولت سے نوازتا ہے اور غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس مشکل کو وہ پوری تندہی سے مقابلہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور زبان پر شک اور شکایت نہیں لاتے۔ تاہم ان معمولی وظائف کا ماہانہ میزانیہ 30 لاکھ روپے بنتا ہے، جبکہ اجتماعی لنگر کا ماہانہ 1.25 کروڑ کے قریب ہو رہا ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سال 2023 کا سالانہ میزانیہ 17 کروڑ 97 لاکھ 19 ہزار روپے بنا تھا، جبکہ آمدن 17 کروڑ 54 لاکھ روپے ہوئی تھی۔ ترقیاتی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے بچت ہوئی۔ تعمیراتی منصوبوں اور عوش باغ مہنگائی کی وجہ سے اخراجات میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ترقیاتی منصوبوں اور طلباء و طالبات کے لیے اضافی داخلوں کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ میرے مخلص بھائیوں اور بزرگوں، سینکڑوں علماء خواص اور قرآن کی دستار بندی اور جبہ پوشی کے مبارک موقع پر آپ حضرات کو جامعہ کے مالیاتی بجٹ کی رویداد بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جن احباب نے جامعہ کی انتظامیہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ امانتیں سپرد کی تھی، ان کی تسلی اور تشفی اور آپ احباب کو اس بات کی ترغیب دلانا مقصود ہے کہ گلستان میر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اور گلشن ضیاء الدین جامعہ آمنہ ضیاء البنات کے باغ و بہار کو مزید نکھارنے اور اس کے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے آپ بھی ہمارے دست و بازو بنیں۔ اساتذہ کرام کے وظائف کے لیے ہمیں ہر ماہ اس وقت 30 لاکھ روپے پورے کرنے ہوتے ہیں اور یہ رقم زکوٰۃ و صدقات کے واجبہ سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں آپ ماہانہ چندہ کے ساتھ اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں، کسی استاد کا ماہانہ وظیفہ اپنے ذمے لے سکتے ہیں، کسی یتیم طالب اور طالبہ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا کر آقا کریم علیہ السلام کی مائیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اجتماعی لنگر کی بدولت جامعہ ماہانہ اخراجات
کلاس اور شعبے کے اعتبار سے 5 تا 10 ہزار روپے آتے ہیں۔ اسی عطیے سے اس بچے کو جیب خرچ بھی فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی اس بچے کا تعلق و تعارف اور رابطہ بھی آپ کو دیا جائے گا، تاکہ اس کے ساتھ مل کر اور عملی سرپرستی کرتے ہوئے اسے پروان چڑھانے میں آپ عملی شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی شمع کو فروزہ رکھنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و معیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔